میٹروپولیٹن سٹی ہے، کیپٹل سٹی ہے، یہاں پہ کرائم، یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز، ایون چھوٹے انسیڈنٹس بھی بڑے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. لاہور چیلنج بڑا ہے، لیکن اس کو مینیج کرنے کے لیے ریسورسز بھی یہاں پہ باقی ڈسٹرکٹ سے قدرے زیادہ ہیں. مال ٹاؤن جہاں پہ کرائم ایک زمانے میں بڑا زیادہ ہوتا تھا، مال ٹاؤن کیسے سیکیور ہوا؟ سوسائٹی کو کہا، ان کو بتایا کہ یہ پلان ہے، یہاں ہم بیریئرز پلیس کریں گے، یہاں آپ کیمرے لگا لیں، اس ٹائم سے اس ٹائم بیریئر ڈاؤن ہو جائے گا، آپ سب کا فائدہ ہے. اب مال ٹاؤن کا کرائم نہ ہونے کے برابر. اسی طرح ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اسکیمز ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اس وقت ہم 8 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں ہم کر رہے ہیں. جوہر ٹاؤن کو ہم کوشش کر رہے ہیں، سبز بازار میں اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ سوسائٹی کو انوالو کر کے کرائم فائٹنگ آج کل کا ایک ضروری چیز ہے، جس میں پولیس ان کو انوالو کرتی ہے. بہتر ریزلٹس آتے ہیں، لوگ آپ کو انفارمیشن دینا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہم ایکسیسیبل ہوتے ہیں لوگوں کو، میرے پاس کئی جگہ سے ایسی انفارمیشن آتی ہے، یا جمعے کے بعد جو ہمیں کھلی کچہری کرتے ہیں ویکلی، اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے آپ 2 منٹ الگ دیں گے، میں نے آپ کو بتانا ہے میرے علاقے میں فلاں جگہ پہ کوئی منشیات بک رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نمبر لے کے خفیہ طور پہ کانٹیکٹ کر کے وہ انفارمیشن لے کے اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری پبلک کا، عام لوگوں کا، میرے سمیت یہی خیال ہے کہ جب ہم ایسی انفارمیشن دیتے ہیں جس بندے کے خلاف دیتے ہیں کہ یہ اس کرائم میں ملوث ہے، یہ جوا کرا رہا ہے، یہ منشیات فروش کر، 2 دن کے بعد وہ بندہ اس کے دروازے پہ ہوتا ہے کہ بھائی تو میری شکایت کی تھی. بالکل ایسی بات، یہ تاثر ہے. دیکھیں، تاثر نہیں، یہ ہے، ہوتا بھی ہوگا. میں نے آپ سے کہا جہاں کسی بھی جگہ میں نا، کسی بھی پرانی بات ہے، پرانی بات ہے. میں نے ایک جگہ جاتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا ایک ایریے میں وہ کسی لڑکے کو مار رہے تھے. میں نے اس بیچ میں پڑھ کے اس کو چھڑوایا، وہ مجھے بھی پڑھ گئے تو پتہ چلا کہ منشیات کا تھا. میں نے 15 پہ کال کر دی، 15 پہ کال کر دی، کال والوں کو بتایا کہ ایسے ایسے بندے کو مار رہے ہیں. تو وہ تم کدھر ہو بھائی، تم کدھر؟ بہرحال ایسے تھا روئے بار. میں نے جیسے کیسے ٹیکل کرے اپنا بتایا، تعارف کرایا، تو میری جان چھوٹ گئی. لیکن 1 ہفتے کے بعد وہ بندہ میرے پاس میرے آفس پہنچ گیا. دیکھیں، اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور چیز ہے. خیر وہ میرا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ آ گیا کہ جناب میں نے معافی دے دیا، تسی میرے پیچھے کیوں پہ گئے. اچھا، آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کی ایک انانیمسلی اگر آپ کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ایک ایپ، ایک ویب سائٹ ہے. آپ ادھر جا کے میسج لکھتے ہیں، آپ کی کوئی انفارمیشن پولیس کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو اس کی آگاہی کریں نا. ٹھیک ہے، یہ جتنے سارے ہمارے آئی ٹی بیسڈ جو چیزیں ہیں، میرے پاس ایک جگہ پہ ایک گاڑی چوری ہو رہی تھی. میں آپ کو پریویسلی میں جہاں پہ پوسٹڈ تھا، گاڑی چوری ہونے کی، ایک لڑکا اوپر کھڑا اپنی کھڑکی سے ویڈیو بنا رہا تھا. وہ موبائل سے کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا ایک گاڑی پارک ہوتی ہے، اس میں سے بندے نکلتے ہیں، گاڑی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہاں سے ویڈیو بنائی ہے، ساتھ اس نے وہاں پہ پولیس کو اطلاع دی ہے، وہ گاڑی چوری ہونے سے بچ گئی. لوگوں کا جب ٹرسٹ ہوگا پولیس کے اوپر تو ریزلٹس اس کے اچھے آئیں گے. اب یہ بات کر رہے ہیں چوری کی بات کی، میں آپ کو چوری کی بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں چوری ہو گئی کوئی 2-2.5 کروڑ روپے کی. وہ گھر سے باہر گئے ہیں کچھ دیر کے لیے، واپس آئے ہیں تو اپنے دوسرے بھائی کے گھر گئے ہوئے، تو کھانا وانا کھا کے واپس آئے تو چوری ہو گئی. تو جو تفتیشی صاحب تھے، انویسٹیگیشن کے تھے، آپ تو آپریشن کے، تو وہ انہیں فون کرتے ہیں کہ جی میں آ رہے ہیں گھر تے، میں تھوڑی دیر سونا بھی ہے تو میں پہلے شاور لاں گا تو میں سوواں گا. تو یہ رویہ جو ہے یہ پولیس کا، یہ تو بڑی بدنامی کی وجہ بنتا ہے ایک ہی بندہ. لیکن ہم آج ذکر کر رہے ہیں اس کا. یہ ہم پولیس کلچر یا تھانہ کلچر جو ہم بات کرتے ہیں، یہ آپ ایک واقعے سے پوری پولیس کو جرنلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ لیکن ایسا تو ہے نا، یہی وہ پولیس ہے کہ آپ رات کو 1:30 بجے کہیں پہ ٹریول کر رہے ہیں، سنسان سڑک ہے، اسی پولیس کی یہ جو موبائل کے اوپر نیلی اور لال لائٹ جل رہی ہوگی تو تحفظ کا احساس بھی اسی پولیس سے ہے. ہاں، اس کے اندر موجود چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے بدنامی ساری فورس کی ہوگی. بالکل، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی.